अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बस में हर्फ़ हिकमत में आप सबको खुश आमदीद। इंटरमीडिएट साल अव्वल उर्दू के हिस्सा गज़ल में पहली गज़ल सरताजुश्शोरा खुदाए सुखन रईसुल मुतगज़्ज़िलीन मीर तकी मीर की है। गज़ल की तशरीह से पहले देखते हैं कि मीर तकी मीर कौन है। मुख्तसर हालात ज़िंदगी, आपका अहद और मीर तकी मीर का शेरी और फ़िक्री उसलूब के बारे में जानते हैं। आगरा के एक सूफियाना दुर्वेश घराने से लेकर दिल्ली की तबाही और दिल्ली की तबाही से लेकर लखनऊ की हिजरत तक का ये खूबसूरत सफ़र मीर का था। मीर तकी मीर 1723 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। मीर की तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी की तहकीक से साबित है कि मीर तकी मीर का असल सन पैदाइश 1722 है। मीर तकी मीर के वालिद मोहतरम मीर अब्दुल्ला यानी अली मुत्तकी एक पाक बातन, परहेज़गार और नेक बुज़ुर्ग थे। आपकी इब्तदाई परवरिश मीर तकी मीर के एक रिश्ते के चचा मीर अमानुल्लाह ने की। मीर की उम्र महज 11 बरस की थी कि मीर अमानुल्लाह इंतकाल कर गए। ये गम अभी ताज़ा था कि आपके वालिद मोहतरम भी चल बसे। वालिदा बचपन में ही वफ़ात पा चुकी थी। आपके वालिद की तरफ से जो तरका मिला उस पर आपके सौतेले भाई हाफिज़ मोहम्मद हसन ने कब्ज़ा कर लिया। तलाशे मुआश के लिए मजबूरन मीर को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में नवाब शमसामुद्दौला ने, जो उनके वालिद से एक अकीदत रखते थे, 1 रुपया रोज़ीना मुकर्रर कर दिया। जब नवाब साहब नादिर शाह की जंग में मारे गए तो मीर का रोज़ीना भी बंद हो गया। मजबूरन आपको अकबराबाद आगरा वापस आना पड़ा। उस वक़्त मीर की उम्र महज 15 बरस थी। अकबराबाद में आकर आपको ये तजर्बा हुआ कि वालिद की ज़िंदगी में जो आपको सर आँखों पे बिठाते थे आज बेमुरुव्वत हो गए। बेयारो मददगार समझकर मीर ख़ुद को दोबारा दिल्ली चले आए और आपके सौतेले भाई के मामू सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के घर क़याम किया। अभी चंद किताबें ही पढ़ी थी कि भाई का ख़त पहुंचा कि मीर फितना रोज़गार है, हरगिज़ इसकी तरबियत की कोशिश ना कीजिए। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू दुनियादार शख्स थे। अपने भांजे के ख़त की वजह से मीर के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि उन्हें घर से निकाल दिया। मीर शेर गोई की तरफ कुछ इस तरह मुतवज्जे हुए कि दिल्ली में मुख्तलिफ़ जगहों पर तालीम हासिल करने के दौरान उनकी मुलाकात सैयद सादत अली ख़ान से हुई। उन्होंने मीर को रीख्ती में शेर मौज़ू करने की तरगीब दी। फिर मीर तकी मीर ख़ान आरज़ू से जब ताल्लुकात कशीदा हो गए तो आप बहुत परेशान हुए। कुछ दिन तो अज़ीमुल्लाह ख़ान के बेटे रियायत ख़ान के साथ गुजारे। उस दौर में नवाब बहादुर की सरकार से ताल्लुक़ हो गया। नवाब बहादुर को मोहम्मद शाह बादशाह की वफ़ात के बाद अहमद शाह के ज़माने में सल्तनत में बड़ा दखल था, लेकिन जब नवाब बहादुर कत्ल कर दिए गए तो मीर तकी मीर भी एक तरह से परेशान हो गए। ये ज़माना सियासी एतबार से इंतहाई इनकलाब आफरीन ज़माना था। इस दौर में 1739 में नादिर शाह ने कत्लेआम किया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमले किए और दिल्ली का शराज़ा बिखर गया। ख़ुद अपने एक शेर में इस तरफ इशारा करते हुए मीर कहते हैं, गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी घर घर फैला सोग। और फिर मीर तकी मीर कहते हैं, शाह के कोहले जवाहर थी खाक पा जिनकी, शाह के कोहले जवाहिर थी खाक के पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सुलाई। एक वक्त आया जब मीर तकी मीर हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खाना नशीं हो गए। ताहम 1782 में नवाब आवद आसफुद्दौला के बुलाने पर आप लखनऊ चले गए। वहाँ पे आसफुद्दौला ने उनकी कदरदानी में कोई कसर न उठा रखी। आपने 300 रुपये माहवार पे
اپنے ساتھ میر کو رکھا، لیکن چونکہ میر فطرتاً خوددار تھے اور دوسروں سے اس طریقے سے رہنا سبکی محسوس کرتے تھے، اس لیے زیادہ دیر تک دربار کے ساتھ منسلک نہ رہ سکے۔ میر کے شعری اسلوب اور میر کی تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر کی شاعری میں سوز و گداز، سہل ممتنع کا کمال اور میر کی بے نظیر شعری اور نثری کتب کا گراں قدر تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں بنیادی عنصر سوز و گداز ہے۔ میر کی شاعری میں درد و غم کی گہرائی پائی جاتی ہے اور ان کا غم محض ایک عاشق کا غم نہیں ہے، بلکہ دلی کے زوال اور اس دور کی سماجی اور تہذیب کا نوحہ بیان کرتی ہے۔ میر تقی میر خود کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر تقی میر کی شاعری کا ایک اسلوب سادہ اور روزمرہ کی زبان میں گہرے آفاقی فلسفے بیان کرنا ہے، اور یہی میر کا سب سے بڑا کمال ہے۔ بظاہر آسان نظر آنے والے شعر کہنا دراصل ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ میر اسی طریقے سے میر کے اسلوب کی ایک عنصر داخلیت اور صداقت بھی ہے۔ میر نے کسی بھی ملمہ کاری اور چھوٹے تصنع سے پاک شاعری کی ہے، یعنی چکا چوند دنیا کی آسائشیں، یہ ساری چیزیں میر کو خیرہ نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنے دلی محسوسات اور سچے جذبات کو بغیر کسی بناوٹ کے نہایت تاثیر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف اس دور کے اور ان کے بعد والے تمام شعراء نے کیا ہے۔ غالب خود کہتے ہیں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب کہتے ہیں، غالب میر تقی میر کی غزل گو خصوصیات کے زبردست معترف تھے اور انہیں اپنا روحانی اور فکری پیشوا مانتے تھے۔ استاد ابراہیم ذوق میر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور حالی نے تو یہ کہہ کر بات ختم کی کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہوں مقلد ہوں میر کا۔ حالی جیسے بلند پایا شخص بھی، شاعر بھی میر کے معترف نظر آتی ہیں۔ میر تقی میر ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ میر کی خلاقانہ صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میر کی شاعری میں کل 6 دیوان ہیں، جو تقریباً 13,500 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے، اور ان میں زیادہ تر جو غزلیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر شعر انسانی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس کے علاوہ ان کی یہاں مثنویاں، قصائد، ہجویات بھی ملتے ہیں جو صحبت عہد کے سیاسی اور معاشرتی انتشار پر گہرا تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی کچھ فکری انفرادیت بھی ہے۔ فکری انفرادیت وہ فکری انفرادی خصوصیات جو اس شاعر کو دیگر تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہیں۔ تو میر تقی میر کی پہلی انفرادیت جو انہیں باقی تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے عشق کا کائناتی تصور۔ میر کے نزدیک عشق ایک کائناتی سچائی اور کائنات کا متحرک ترین عنصر ہے۔ میر کا عشق مادی ہوس سے پاک ایک روحانی جذبہ ہے۔ میر کی ایک دوسری انفرادی فکر جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے بے پناہ خودداری اور انا۔ میر عمرہ کے سامنے بھی کبھی خوش آمد نہیں کرتے تھے۔ دلی کے اجڑنے کے باوجود بھی کبھی لکھنؤ کے درباری ماحول سے منسلک نہ ہوئے اور اپنے انا کو پر آنچ نہ آنے دی۔ میر کی شاعری کی خصوصیت تصوف اور درویشانہ شعور بھی ہے، جبکہ آپ کے خاندان کے پس منظر ہی درویشی ہے، اس لیے ان کی شاعری میں قناعت، دنیا کی بے ثباتی کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اور میر تقی میر کی فکری انفرادیت میں انسانی نفسیات کا فہم و ادراک بھی ہے۔
میر نے اپنی شاعری میں انسانی دل کی دھڑکنوں اور لطیف ترین جذبات کی تصویر کشی ایسے سادگی سے کی کہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک قصہ ہے۔ میر تقی میر کی آخری دور نواب آصف الدولہ کے پاس زندگی بسر کی۔ آخری دم تک آپ خوددار رہے اور ان کا انتقال 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوا۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جدید دور میں ریلوے ٹریکس کی تعمیر کے دوران ان کی قبر کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، مگر وہ دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کہتے ہیں اس کو جنہوں نے اپنے عہد کے تمام مروجہ اصناف سخن، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، مرثیہ، غزل میں طبع-آزمائی کی۔ میر تقی میر کے اپنا ایک شعر ہے، کہتے ہیں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔